الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ویٹر کے حوالے سے کئی ساتھی سوال کر رہے ہیں، ویٹر کا طریقہ خاص کر جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، یا کچھ اور بھی سوال ہیں، تو میں اس حوالے سے چند نکات میں ویٹر کے بعض احکام بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویٹر کی جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے افضل اور عظیم عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور بعض علماء نے تو اس کو واجب تک قرار دے دیا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے اور مسلمان کو اس کے اوپر محافظت کرنی چاہیے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ امام محمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا، من ترک الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شہادہ، کہ نماز وتر چھوڑنے والا شخص برا آدمی ہے، اس کی تو گواہی بھی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ نماز وتر ایک بہت اہم عبادت ہے، اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے جو احکام و مسائل ہیں ان میں سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کا وقت کون سا ہے۔ تو وتر کی نماز کی ادائیگی کا وقت عشاء کی نماز کی ادائیگی سے شروع ہوتا ہے، چاہے یہ نماز عشاء ہم سفر میں مغرب کے ساتھ پہلے کر کے جمع تقدیم کی شکل میں پڑھ رہے ہوں، اور یہ طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ ان اللہ قد امدکم بصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک زائد نماز دی ہے، وہی الوتر، وتر کی نماز ہے، جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت جو رکھا ہے وہ عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک ہے۔ اب اس حوالے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، عشاء کے بعد پڑھنا افضل ہے، یا اس کو لیٹ کر کے آخر رات میں پڑھنا افضل ہے۔ تو اس حوالے سے صحیح مسلم کی یہ روایت سن لیجئے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جو اس بات سے ڈرے کہ اس کو رات کے آخر میں یعنی فجر سے پہلے اس کی آنکھ نہ کھلے تو وہ پھر رات کے شروع میں ہی وتر پڑھ لے۔ ومن طمع ان یقوم آخرہ، جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ صبح قیام کرے تو پھر رات کو آخر میں جو ہے وتر پڑھے۔ فإن صلاة آخر اللیل مشہودہ وذلک افضل، کہ رات کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے، جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو اس سے پہلے پڑھنا آخر وقت میں یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جاگ پاتا تو پھر وہ رات کو ہی پڑھ لے۔ اب تیسرا اس حوالے سے مسئلہ ہے کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں۔ تو سب سے کم اس کی رکعت جو ہے یہ ایک ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وتر الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وتر ایک رکعت ہے رات کے آخر میں۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم کی دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں، فإذا خشی احدکم الصبح، تو اگر تم میں سے کسی کو یہ ڈر ہو کہ صبح ہو جائے گی، وقت تھوڑا ہے، صلی رکعۃ واحدہ، وہ ایک رکعت پڑھ لے، توتر لہ ما قد صلی، جو اس سے پہلے اس نے پڑھا ہے اس کو وہ طاق کر دے گی۔ اور جو ہے دیگر احادیث میں وتر کو 3، 5 اور 7 اور 9 بھی پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ اب اس حوالے سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وتر کی رکعتیں پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس کے دو مشروع طریقے ہیں، جائز طریقے ہیں، مسنون طریقے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے
کہ 3 رکعتیں ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھی جائیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن نسائی میں اور سنن بہقی میں کہ پیارے رسول علیہ السلام لا یسلم فی رکعتی الوتر، 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے، وفی لفظ، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کان یوتر بثلاث لا یقعد الا فی آخرہن، کہ اللہ کے رسول 3 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھتے، 3 رکعتیں پڑھتے، لا یقعد نہیں بیٹھتے، الا فی آخرہن مگر ان کے آخر میں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعتیں پڑھیں، تشہد نہ بیٹھیں اور آخر پہ سلام پھیر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیریں اور پھر تیسری رکعت اکیلے پڑھیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ وہ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کے تیسری رکعت علیحدہ پڑھتے اور فرماتے کہ پیارے رسول علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اور اگر بندہ 5 یا 7 رکعتیں پڑھتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ یہ بغیر سلام کے کی تشہد کے ساتھ ہوں، بیچ میں سلام نہ ہو اور آخر پہ سلام پھیرے، جیسا کہ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام 5 رکعتیں پڑھتے لا یجلس فی شیء الا فی آخرہا، تو آخر پہ بیٹھتے۔ اور سنن نسائی اور امام احمد کی روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بخمس و بسبع، 5 یا 7 وتر پڑھتے، ولا یفصل بینہن بسلام ولا کلام، اس کے بیچ میں نہ سلام پھیرتے نہ کوئی اور بات کرتے۔ لیکن اگر 9 رکعتیں پڑھتے ہیں اکٹھی ایک سلام کے ساتھ، 9 وتر پڑھتے ہیں، تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھنی ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 746 ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھتے تو لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، تو 8ویں رکعت سے پہلے نہ بیٹھتے، 8ویں میں بیٹھتے، پھر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے، دعا کرتے، کہیں کہ تشہد وغیرہ جو تحیات میں پڑھتے، ثم ینہض ولا یسلم، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہوتے، ثم یقوم، پھر کھڑے ہوتے، فیصلی التاسعۃ، 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھتے اور پھر جو ہے تشہد اور دعا وغیرہ کر کے پھر آپ سلام پھیرتے جو ہم اس کی آواز سنتے۔ اور اگر 11 رکعتیں پڑھیں گے تو پھر ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ علیہ السلام سلام پھیرا کرتے تھے اور آخر پہ 1 رکعت پڑھتے تھے۔ اب اس حوالے سے آخری مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور ان میں کیا تلاوت کرنی چاہیے۔ تو کم از کم میں بہترین 3 رکعتیں پڑھنا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیریں اور پھر 1 رکعت پڑھیں، یہ سب سے بہترین ہے، اور 1 رکعت وتر پڑھنا بھی جائز ہے جیسے ہم پہلے حدیث ذکر کر چکے ہیں۔ اور ان تینوں رکعتوں میں، آخری 3 رکعتوں میں پیارے رسول علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلی میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے اور دوسری میں سورہ الکافرون پڑھتے اور تیسری میں سورہ الاخلاص پڑھتے، جیسا کہ امام نسائی نے یہ حدیث بیان کی ہے، حدیث نمبر 1729 ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ تو سب سے بہترین جو ہے وہ طریقہ کار وتر کی نماز کا یہ ہے کہ 11 رکعتیں پڑھی جائیں، 2 کر کے 8 رکعتوں میں، جیسا کہ دیگر احادیث میں آیا ہے کہ اس میں تلاوت کریں، لمبا رکوع اور سجود کریں، دعائیں بھی مانگیں اس میں، اور پھر آخری 3 رکعتیں جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھیں کہ پہلی اور دوسری میں سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ الکافرون پڑھیں اور آخری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھیں اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کے تیسری علیحدہ پڑھیں، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور جو ہے وتر کو 9، 7 یا 5 بھی ایک سلام سے پڑھنا وہ جائز ہے، لیکن اگر ایک سے زیادہ ایک سلام سے پڑھتے ہیں تو بیچ میں سلام نہیں پھیریں گے، الا یہ کہ 9 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں 8ویں کے بعد تشہد بیٹھ کے پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے تو 9ویں رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ
احکام و مسائل تھے وطر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین واللہ تعالی اعلم۔